اسی لیے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور ابا جان کرتے ہیں، کہیں امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی ایک راؤنڈ چلتا ہے کہ پہلے سال ابا جان کی طرف سے ہوا تھا، پھر امی کے، پھر بھائی کے، پھر بہن کے، دادا دادی، اس طریقے سے۔ بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے، اپنے اوپر واجب ہوتا ہے، اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا۔ یہ تمام جو ہم نے نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو۔ اور یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں۔ مثال کے طور پہ جی ادب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کے لیے ہو، پھر ہمارے لیے، پہلی قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو، پھر ہمارے لیے۔ یہ ادب کے طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ الامر فوق الادب، یہاں پر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم ادب سے بڑھ کر ہوتا ہے، پہلے آپ کو اپنی طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا۔ اب آپ ذرا گھر کے لوگ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ والد پہلا قربانی ہو، زوجہ پہ علیحدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی، اور بھابھیوں کے پاس زیور ہے، ان پہ علیحدہ علیحدہ قربانی بن رہی ہے، بھائیوں کے اوپر علیحدہ بن رہی ہے، اگر کوئی بیٹی جاب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہ الگ قربانی بن رہی ہے۔ یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات 8 10 قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن سال ہر سال ہم ایک قربانی یا 2 قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس لیے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں، حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا پھر حل یہی ہے کہ جو جتنی قربانی ان کا حساب کریں۔ اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے، ایک قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔